السلام علیکم 10 کلاس۔ اس لیکچر میں ہم اردو بی کا مضمون شاعری مشرق علامہ محمد اقبال پڑھیں گے۔ اس مضمون کا آغاز آپ نے اس شعر سے کرنا ہے: نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، کہ کسی بھی کارواں کو چلانے کے لیے جو امیر کی کوالٹیز ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے مقصد بہت بلند ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں عمل ہوتا ہے، جو وہ بات کرتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے، اور اس کے دل میں بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے، اور وہی انسان جو ہوتا ہے وہ کسی کو بھی سفر پہ پہنچا سکتا ہے، کسی بھی کارواں کو۔ اردو بی کی آپ کی جو پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والوں کی بک ہے وہاں سے آپ نے مضمون کرنا ہے۔ اشعار میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہاں کہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ مدت مدید کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو نہایت تنگ کر رکھا تھا۔ کچھ مسلمانوں نے وادی کشمیر کی پہاڑوں کو چھوڑ کر پنجاب کی گرم ہواؤں میں آن بسے۔ ان مہاجر مسلمانوں میں ایک خاندان سیالکوٹ میں مقیم ہوا یعنی کہ آباد ہوا اور یہیں کا ہو رہا۔ اس خاندان کے ایک بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا، جو سیالکوٹ میں ٹوپیوں کی دکان کرتے تھے۔ وہ نیک نیت یعنی کہ نیک فطرت اور خدا پرست، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ 9 نومبر 1877 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا۔ اس پیراگراف میں علامہ اقبال کے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، کشمیر کے رہنے والے تھے، لیکن ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے پنجاب میں ہجرت کی اور سیالکوٹ میں آ کے آباد ہو گئے، اور ان بزرگ کا نام تھا صوفی نور محمد، جو کہ علامہ محمد اقبال صاحب کے والد صاحب تھے، اور ان کا کاروبار ٹوپیوں کا تھا۔ وہ بہت نیک اور اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اللہ کی پرستش کرنے والے تھے، اور ان کے ہاں 9 نومبر 1877 کو ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام انہوں نے محمد اقبال رکھا۔ جی اگلے پیراگراف میں: وقت گزرتا گیا، بچہ بڑھتا گیا، اور جب ذرا سیانہ ہوا یعنی کہ سمجھدار ہو گیا، تو ایک مکتب یعنی کہ مدرسے میں پڑھنے کو بٹھایا گیا۔ یہاں سے اٹھایا تو مشن اسکول میں بٹھایا۔ بچہ بڑا ذہین، اور اس نے پرائمری اسکول میں وظیفہ پایا، پھر مڈل میں یہی اعزاز حاصل کیا۔ میٹرک سے فارغ ہوا تو مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد ملا، جس نے عربی، فارسی اور اسلامی تعلیم کا ذوق پیدا کیا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میر حسن کو علامہ اقبال کی کہنے پر شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا، اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسری کی۔ 1905 میں یورپ کی سفر کی کمر باندھی۔ کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لا کیا، اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی اور ڈگری لی، اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر واپس آئے۔ اس بے وطنی میں اور یورپ نے یہاں پہ آپ نے ایک شعر ایڈ کرنا ہے: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس بے وطنی اور یورپ کی بے راہ روی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت پیدا کر دی۔ آپ کو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے محبت تھی۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونق آ جاتی۔ اقبال کی نظم کو ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا، یعنی کہ اشرفیوں میں تلنے سے مراد ہے، یہ محاورتاً استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد ہے کہ اقبال کا ایک ایک شعر بہت زیادہ قیمتی تھا۔ وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے۔ وہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کی آن پر یعنی کہ اسلام کی عزت پر کٹ مرنا سکھاتے تھے کہ اسلام کے ناموس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تخیل خیال پیش کیا کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ قائد اعظم کو ولایت سے لائے اور مسلمانوں کی قیادت سونپی۔ یعنی کہ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ پہلا پیراگراف میں جیسے ان کی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا، یہاں پہ ان کی شاعری کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی شاعری جو تھی محض عام شاعری نہیں تھی، بلکہ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے خواب دیکھا، 1930 میں اس کو پیش کیا، اور اپنے شعروں کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا، اور ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ اسلام کی خاطر آپ کو قربان ہونا ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ اور علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے قائد اعظم ہی ہیں وہ جو
مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ چلا سکے ہیں، اس لیے انہوں نے قائد اعظم کو واپس وطن لے کے آئے۔ یہاں پہ آپ نے یہ شعر ایڈ کرنا ہے: خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اچھا جی، اگلے پیراگراف میں بتایا اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناح ہی وہ شخصیت ہے جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے ان سے زیادہ موضوع مسلمانوں میں کوئی نہیں۔ چنانچہ اقبال کی رہنمائی اور قائد اعظم کی شبانہ روز سے مراد ہے کہ دن رات کی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ یہاں پہ ہلال سے مراد ہے پاکستان کا پرچم، جس کے اوپر ہلال کا نشان ہے، وہ دنیا کے نقشے پر طلوع ہو گیا۔ جی، اور یہاں پہ آپ نے اقبال کا یہ شعر ایڈ کرنا ہے: غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ انگریزی حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا، مگر اقبال نے انگریزی حکومت کے بقیے ادھیڑ کر رکھ دیے۔ انگریز کی ساحری کو مسحور کر دیا اور اس مرد درویش نے کے سامنے عاجز ہو گئی۔ یہاں پہ آپ یہ شعر ایڈ کریں گے: اکٹھے ہو جاؤ فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ جی، اگلے پیراگراف، لاسٹ پیراگراف میں اقبال کی شاعری کے بارے میں بتایا گیا کہ اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں و فلسفیوں نے موجودہ زمانے کی عصر اقبال کی تعریف کے پھول پیش کیے۔ یعنی کہ اقبال کے دور شاعری کو بہت خراج عقیدت پیش کیا اور ہمیشہ سے وہ ان کے یاد رکھے جائیں گے۔ اردو میں ان کی کتابوں کے نام ہیں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ اقبال کی شعری مجموعے میں فارسی میں ہے پیام مشرق، زبور انجم، مثنوی اسرار و رموز، جاوید نامہ، ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے۔ افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے، یعنی کہ فائدہ نہ اٹھا سکے، اور 21 اپریل 1938 کو راہ رو عالم بقا ہو گئی۔ راہ رو عالم بقا سے مراد ہے ان کی وفات ہو گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بادشاہ مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام و خاص ہے۔ سچ ہے کہ ایسے نابغائے روزگار کہیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خود کہہ گئے ہیں: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔